علی ہے بس علی ہے، وہ علی ہے بس علی ہے، وہ علی ہے بس علی ہے، وہ علی ہے بس علی ہے۔ جو ہے مولا، جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جس کو کھو کر ہو سب کا خسارہ، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو زمانے کو بانٹے اجالے، ڈوبا سورج جو واپس بلا لے۔ جو زمانے کو بانٹے اجالے، ڈوبا سورج جو واپس بلا لے۔ صرف انگلی کا کر کے اشارہ، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جس کی ایک ضرب دشمن پہ بھاری، جس کا ایک وار ہوتا ہے کاری، جس کی ایک ضرب دشمن پہ بھاری، جس کا ایک وار ہوتا ہے کاری۔ ہاں، وار کرتا نہیں جو دوبارہ، وار کرتا نہیں جو دوبارہ، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ جس کی چوکھٹ سے جائے نہ خالی، جو بھی آتا ہے بن کر سوالی، جس کی چوکھٹ سے جائے نہ خالی، جو بھی آتا ہے بن کر سوالی۔ ہاں، جس کے در سے ہو سب کا گزارا۔ حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت رہبر معظم آیت اللہ شہید خامنائی صاحب کے نمائندہ خاص ہندوستان میں موجود ہیں، آیت اللہ حکیم الہی صاحب، جو درگاہ عالیہ نجف ہند کی 4 روزہ جو مجالس یہاں منعقد ہو رہی ہیں مولانا شہباب نقوی صاحب کی ایڈمنسٹریٹرشپ میں، یہاں پر آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا پیغام ہونا چاہیے خاص طور سے پورے ہندوستان کے مومنین کے لیے؟ تو ان مجالس درگاہ نجف ہند کے 4 روزہ مجالس ہست کے جناب علی تشریف آوردی برائے کل مومنین ہند چه پیامی میخوای بدید از اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من مراتب تقدیر و تشکر و سپاس وافر خودم رو از برادر عزیز ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شباب نقوی به خاطر برگزاری بسیار موفقیت آمیز این اجتماع با شکوه اعلام میکنم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، قدردانی کرتا ہوں جناب حجت الاسلام مولانا شباب نقوی صاحب کا کہ انہوں نے مدیریت فرمائی اور بہت ہی باشکوہ اور عظیم مجالس کا یہاں انعقاد ہوا۔ طبعا مدیریت برنامه با این با شکوهی، با این با عظمتی و با این جمعیتی که میگن نزدیک 100,000 نفر جمعیت اومده کار آسانی نیست و یقینا هم وقت زیادی برده و هم مدیریت بسیار عالی میخواد که بتونن برنامه ریزی کنند.
لہٰذا اس عظیم اجتماع جس میں جیسا مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں، ایسے عظیم اجتماع کو مینیج کرنا اور ایسی عظیم مجالس کو برگزار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بے پناہ وقت لگا ہوگا اس کی تیاری میں، اور میں تمام ان افراد کا جنہوں نے اس میں شرکت کی اور جنہوں نے اس کو برپا کیا، اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بعد نکته بعد این که این اجتماع تنها یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه این نشانی و حکایتی از وحدت بین امت اسلامی و همچنین یک همزیستی بین تمام اتباع فرق و ادیان و مذاهب مختلف در هندوستانه. لہذا یہ عظیم مجالس صرف ایک مذہبی مجالس ہی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، ایک در حقیقت پوری ہندوستان کے عوام کا، تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا، یکجہتی کا، اور تمام مذاہب اور دھرموں کے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کا پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے. هر کسی در خارج از هندوستان این اجتماع رو از طریق رسانه‌های عمومی و سوشیال مدیا ببینه، واقعا به دولت و ملت هند میگه آفرین بر شما که این چنین یک اجتماع وحدت انگیز، مسالمت آمیز، کوگزیستنت رو اجرا و برنامه ریزی کردید. لہذا ہندوستان کے باہر جب بھی کوئی ایسے عظیم اجتماع کو میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا، یہاں کے لوگوں کا، کہ ایسے عظیم اجتماع جہاں ہو رہے ہیں کہ جہاں تمام مذہب و ملت کے لوگ، تمام مذاہب و دھرموں کے لوگ مل کے در حقیقت ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی اور جو بھائی چارگی پائی جاتی ہے، یہ اس کا مظہر ہے اور اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے. من میخوام عرض کنم این اجتماع اولا یک سرمایه بزرگی برای دولت و ملت و کشور هندوستانه، ثانیا یک فرصت بسیار عالی هست برای اینکه بتونن کشور عزیز هندوستان رو به سمت توسعه، پیشرفت علم و دیولپمنت سوق بدن، جهت بدن. لہذا یہ عظیم اجتماع جو ہے در حقیقت ایک طرف تو یہ ہمارے ملک کے لیے سرمایہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور دوسری طرف ایک فرصت اور اپارچونٹی ہے کہ اس سرمایہ کو محفوظ رکھا جائے اور اس اپارچونٹی سے استفادہ کیا جائے تاکہ ملک اور اقوام کی ترقی، کامیابی کے لیے اس کا سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے. نکته مهم اینه که اکثر شرکت کنندگان در این مراسم که من دیدم جوان‌ها بودند و این جوان‌ها آینده سازان این کشورند. لہذا دوسری بات جو میں نے یہاں مشاہدہ کیا کہ اکثریت جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ اکثر وہ جوان ہیں، لہذا یہ ہمارے ملک، ہماری قوم و ملت کا مستقبل ہیں. اگر کسی بخواد یک چنین اجتماعی رو ایجاد بکنه باید میلیون ها روپیه هزینه کنه تا بتونه یه اجتماع اینجوری ایجاد کنه، ولی این اجتماع الان آماده شده، باید برای توسعه کشور، پیشرفت علم کشور از این اجتماع استفاده بشه. لہذا اگر کوئی چاہے کہ ایسے عظیم اجتماع کو برپا کیا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ عظیم اجتماع جو جوانوں کا اجتماع ہے، اکثریت جس میں جوان ہیں وہ موجود ہیں، لہذا یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے، فرصت ہے کہ اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے، قوم و ملت اور ملک کی ترقی کے لیے اس سے نتائج حاصل کیے جائیں. نکته بعد اینه که این اجتماع نشون میده که پیروان مذهب اهل بیت اینا همواره فعال، با نشاط، داینامیک هستند و در عرصه‌های مختلف بروز و ظهور میکنند. دوسری چیز جو اس اجتماع سے جو پیغام جاتا ہے وہ یہ بات سب تک پہنچتی ہے، واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ڈائنامک ہیں اور ان میں زندگی پائی جاتی ہے، وہ زندہ ہیں اور در حقیقت ان میں نشاط پائی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی قوم و ملت کے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے. یکی از فاکتورهای ارزیابی کشورها همین داینامیک بودن مردم و جوانان اونهایی که جوانان با نشاطی هستند، با روحیه اند، سرزنده اند، مرده نیستند. لہذا اگر کسی بھی ملک کا مستقبل کو سمجھنا ہو تو اس کے قوم کے جوانوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا ان میں نشاط پائی جاتی ہے، کتنی انرجی پائی جاتی ہے اور کتنا ان میں زندگی کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اگر یہ سب موجود ہے تو اس ملک کا مستقبل روشن ہوتا ہے. من میخوام آخرین عرض من اینه که میخوام عرض کنم این مجلس فقط یک مجلس مذهبی نیست بلکه یک دانشگاهه
آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مجلس صرف ایک در حقیقت صرف ایک مجلس کی حد تک نہیں ہے یا ایک مذہبی اجتماع نہیں ہے، بلکہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے جہاں سے پوری دنیا کو پیغام دیا جا سکتا ہے. جوانان درس‌های زیادی در این دانشگاه فرا می‌گیرند. جیسے یونیورسٹی میں لوگ آتے ہیں اور وہاں سے علم کے گہور سے آراستہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس اجتماع میں جوانوں کو علم سے آراستہ کیا جا سکتا ہے، علم کے زیور سے وہ آراستہ ہو سکتے ہیں اور در حقیقت ان کا مستقبل اس کی وجہ سے روشن ہو سکتا ہے. Finally, I would like to extend again my sincere gratitude and thankful to the organizers of this very important event, especially my dear brother Maulana Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Shabab Naqvi Sahib for his wonderful job, for his good arrangement, and also for gathering a lot of youth for organizing such very important program. Thank you very much. آخر میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس عظیم اجتماع ان مجالس کے آرگنائزرز کا، بالخصوص جناب حجت الاسلام مولانا سید شباب نقوی صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جوانوں کا، کہ جنہوں نے اس عظیم اور بہت ہی منظم مجالس کا انعقاد کیا، آرگنائز کیا. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور قدردانی کرتا ہوں. اور میں پوری ٹیم کے حوالے سے مولانا شباب نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آقا کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان بڑی عظیم شخصیت تشریف لائی ہیں، اور آغا کا یہاں آنا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کس طرح سے ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سے ہم نے چارج لیا ہے تقریباً 1.5 سے پونے 2 مہینہ ہونے جا رہا ہے، ہم خود اور ہماری پوری ٹیم، ہمارے سارے والنٹیئرز، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیا، صرف درگاہ کی ان مجالس کو کامیاب بنانے کے لیے مصروف ہو گئے. اپنے ہاتھوں سے یہاں کی صفائی کی ہے تمام، اور درگاہ کا کوئی بھی پیسہ ہم نے استعمال نہیں کیا. پوری ایمانداری کے ساتھ اور پوری اپنی عقیدت کے ساتھ میں ہم نے درگاہ کی خدمت کی ہے. اور جب تک بھی یہ وقت ہوگا، یہ ضروری نہیں کل کوئی اور تھا، آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن ہم اس بات کی اللہ اور رسول اور اہل بیت کی بارگاہ میں الحمدللہ سرخرو ہیں اور خوشنود ہیں کہ ہم نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ درگاہ کی خدمت کی ہے. اور ہم نے سوچا اور چاہا ہے کہ اگر ہم آئندہ یہاں جو ہماری پلاننگ ہے، اور کب تک رہتے ہیں یہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری آئندہ پلاننگ ہے کہ ایک یہاں ہماری قوم کے بچوں کے لیے پیرامیڈیکل کالج ہو، یہاں ایک ایسا سینٹر قائم ہو کہ جس سے یہاں ہماری قوم ترقی کرے، ایجوکیشن ہو. ایک یہاں بہت زیادہ گیسٹ ہاؤس کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک گیسٹ ہاؤس ہونا چاہیے، اس لیے کہ کمروں کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تمام زائرین اس وقت کھیتوں میں، زمینوں پر لیٹے ہوئے ہیں. میں ان تمام زائرین کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، خود بالخصوص آغا اور آغا کے ساتھ تمام علماء کرام جو انہوں نے زحمت کی ہے، اور دوسرے افراد جو آئے ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زحمت کی اور امام کی بارگاہ میں تشریف لائے. یقیناً ہمارے تمام والنٹیئرز کو، ٹیم کو، آغا کو، اہل بیت اطہار سے اس کی جزا ملے گی. ہر حلالی کا نعرہ علی ہے، دین حق کا مینارہ علی ہے. بعد مرسل کے سارے جہاں میں سب سے اعلیٰ ہمارا علی ہے. دیکھو تاریخ اسلام پڑھ گئے، جس نے ہر جنگ میں آگے بڑھ گئے. دیکھو تاریخ اسلام پڑھ گئے، جس نے ہر جنگ میں آگے بڑھ گئے. دشمن بھی کا پانی اتارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. انتخاب خداوند جو ہے کفو زہرا اگر ہے تو وہ ہے. انتخاب خداوند جو ہے کفو زہرا اگر ہے تو وہ ہے. جس کی چوکھٹ پہ اترا ستارہ، جس کی چوکھٹ پہ اترا ستارہ، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. جو ہے مولا ہمارا تمہارا، وہ علی ہے، علی ہے، علی ہے. جو ہے مولا ہمارا
पर उसके दुश्मन पुकारा, वो अली है अली है अली है, जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है, जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। टूटे दिल का वही आसरा है, वो ही हम सब का मुश्किल कुशा है। टूटे दिल का वही आसरा है, वो ही हम सब का मुश्किल कुशा है। गम के तूफान में जो है किनारा, वो अली है अली है अली है, जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है, जो है मौला हमारा तुम्हारा, वो अली है अली है अली है। जो भी रखते थे नापाक शजरे, जिनकी नस्लों में मोमिन नहीं थे, जो भी रखते थे नापाक शजरे, जिनकी नस्लों में मोमिन नहीं थे, तेग ने जिसकी बस उनको मारा, तेग ने जिसकी बस उनको मारा,